خوش آمدید۔ آج ہم کچھ تجزیاتی مواد دیکھ رہے ہیں جو ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان حالیہ کشیدگی پر بات کرتا ہے۔ کوشش کریں گے سمجھنے کی کہ ہوا کیا، کیوں ہوا اور آگے کیا ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس پر ذرا گہری بات چیت کرتے ہیں۔ بالکل۔ مجموعی طور پر دیکھیں تو ایک طرف تو ہمیں کنٹرولڈ حملے نظر آئے، یعنی سوچے سمجھے جوابات، لیکن ساتھ ہی ایک آپ کہہ لیں زیادہ چھپی ہوئی اور شاید زیادہ خطرناک حکمت عملی بھی چل رہی تھی، خاص طور پر ایران کے اندر اسرائیل کی کارروائیوں کے حوالے سے۔ اور یہ بھی دلچسپ ہے کہ ان بڑے کھلاڑیوں میں آپس میں رابطہ کیسا رہا، یا رابطہ تھا بھی یا نہیں۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں قطر میں امریکی اڈے العدید پر ایرانی حملے سے۔ یہ اڈا تو خیر امریکہ کے لیے بہت اہم ہے، خطے میں ان کے فضائی آپریشنز کا مرکز ہے نا؟ جی بالکل۔ ایران نے کوئی 19 بیلسٹک میزائل داغے، لیکن تجزیہ یہ بتا رہا ہے کہ نقصان بہت کم ہوا۔ شاید پیشگی اطلاع تھی؟ جی، پیشگی اطلاع اور شاید کم دھماکہ خیز مواد بھی۔ تجزیے میں اسے کہا گیا ہے کہ علامتی اور بصری اہمیت تو بہت تھی، لیکن سٹرائک ویلیو یعنی فوجی نقصان پہنچانے کی صلاحیت وہ کچھ خاص نہیں تھی۔ تو پھر مقصد کیا تھا؟ صرف دکھاوا؟ یوں سمجھیں کہ اپنی صلاحیت اور ارادہ دکھانا تھا، یہ بتانا کہ ہم جواب دے سکتے ہیں، شاید وہ جسے کہتے ہیں نا قواعد تبدیل کرنا، اپنی ریڈ لائنز دکھانا۔ مگر مکمل جنگ چھیڑے بغیر؟ غالباً یہی تھا۔ کم سے کم نقصان شاید اسی طرف اشارہ کرتا ہے کہ فوری طور پر وہ اسے بہت زیادہ بڑھانا نہیں چاہتے تھے۔ اچھا، اور پھر امریکہ کا رد عمل، وہ تو بڑا دلچسپ تھا۔ صدر ٹرمپ کے بیانات وہ تو کافی نرم تھے کہ جانی نقصان نہیں ہوا، ایران کا شکریہ، امن کی بات۔ جی، ایک طرف تو وہ تھا، لیکن دوسری طرف اپنی جوابی کاروائی، جیسے وہ فردو کے قریب B-2 بامبرز اور ٹاموہاک میزائل، اس کا ذکر تو کافی بڑھا چڑھا کر کیا گیا۔ یہ کیا تضاد تھا؟ ہاں، تجزیہ نگار یہی کہتے ہیں کہ یہ دوہرا پیغام تھا۔ ایک تو ایران کو کہ بھئی ہم بھی جواب دے سکتے ہیں، زوردار جواب، اور دوسرا جو شاید زیادہ اہم تھا وہ اسرائیل اور اپنے ملک میں کچھ لوگوں کو دکھانا تھا کہ دیکھیں جی ہم نے بڑا حملہ کر دیا ہے، اب بات ختم۔ یعنی B-2 اسٹیلتھ بمبارڈرز اور ٹاماہاک کا ذکر صرف دھاک بٹھانے کے لیے؟ بالکل، ایران کی گہرائی تک مار کرنے کی صلاحیت دکھانے کے لیے۔ تو لگتا یہی ہے کہ دونوں ملکوں نے، امریکہ اور ایران نے، ایک حد میں رہ کر معاملہ آپ کہیں ٹھنڈا کرنے میں سمجھداری دکھائی۔ ٹھیک، البتہ قطر کی خود مختاری کا سوال تو اٹھتا ہے نا؟ وہ بالکل اپنی جگہ ہے۔ ایران کا ممکنہ جواز شاید یہی ہوگا کہ جی یہ اڈا ہمارے خلاف حملوں میں استعمال ہوتا رہا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی امریکہ ایران کی بات، جہاں لگتا ہے کہ کشیدگی کو کنٹرول کیا گیا، لیکن تجزیہ اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک بالکل مختلف تصویر پیش کرتا ہے، زیادہ آپ کہہ رہی تھیں پوشیدہ محاذ؟ جی بالکل، اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل نے ایران کے اندر اپنے اہداف کا دائرہ بڑھایا، اور یہ بات اہم ہے کہ صرف فوجی ٹھکانے نہیں بلکہ تہران کی جیلوں تک جہاں سیاسی قیدی ہیں ان کا ذکر بھی ہے۔ جیلیں؟ سیاسی قیدی؟ اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ تجزیہ اسے جوڑتا ہے ایرانی حکومت کو اندر سے غیر مستحکم کرنے کی کوشش سے، یعنی اس کی عملداری کمزور کرنا۔ یہ پیٹرن تجزیہ کہتا ہے پہلے غزہ اور شام میں بھی دیکھا گیا ہے، جہاں سیکیورٹی اداروں انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ اور وہ واشنگٹن پوسٹ کی آڈیو والی بات، خاندانوں کو دھمکیاں؟ جی، اس کا بھی حوالہ ہے۔ مبینہ طور پر موساد اہلکاروں کی جانب سے ایرانی کمانڈروں کے خاندانوں کو دھمکیاں۔ تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ یہ چیزیں دکھاتی ہیں کہ اسرائیل کی پینیٹریشن، ان کی رسائی ایران کے اندر کتنی زیادہ ہے، اور وہ کون سے طریقے استعمال کر رہے ہیں، یعنی فیملیز کو مارنے کی دھمکیاں دنیا میں کون دیتا ہے، یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ یہ تو بہت سنگین بات ہے۔ تجزیے میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ حکمت عملی، یعنی خاندانوں کو دھمکیاں، جیلوں پر حملے کا امکان، یا پھر جیسے غزہ یا مغربی کنارے میں وہ شور والے بم یا ڈرونز استعمال کر کے خوف پھیلانا، یہ دہشت گردی کی تعریف پر آ سکتی ہے؟ جی، تجزیہ اس نقطے پر زور دیتا ہے۔ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ دہشت گردی کا ایک بنیادی عنصر عوام یا کسی گروپ میں خوف و ہراس پھیلانا ہوتا ہے۔ تو جب آپ خاندانوں کو دھمکیاں دیں یا جیلوں جیسی جگہوں کو ٹارگٹ کرنے کی بات کریں تو مقصد شاید وسیع پیمانے پر خوف پیدا کرنا ہی ہے۔ اور اسے پھر ایران کے ایٹمی پروگرام سے بھی جوڑا جاتا ہے۔ تجزیہ کہتا ہے کہ جب تک یہ موجودہ حکومت ہے، ایران ایٹمی بم بنانے کی کوشش کرتا رہے گا۔
تو شاید اسرائیل اسے روکنے کے لیے آپ کہیں کوئی بھی حربہ استعمال کرنے کو تیار ہے۔ فردو جیسی تنصیبات پر ماضی میں حملے بھی اسی سلسلے کی کڑی تھے۔ تو اگر یہ کشیدگی خاص طور سے اسرائیل اور ایران والی بڑھ جاتی تو خطے پر کیا اثرات ہوتے؟ خاص کر پاکستان جیسی معیشتوں پر یا خلیجی ممالک کی توانائی کی برآمدات پر؟ اگر یہ قابو سے باہر ہوتا تو بہت سنگین معاشی نتائج نکلتے۔ پاکستان جیسی معیشتیں جو پہلے ہی مہنگائی اور توانائی کے بحران سے گزر رہی ہیں، ان پر شدید دباؤ آتا۔ خلیج سے تیل گیس کی سپلائی لائنز متاثر ہوتی، پوری دنیا میں قیمتیں آسمان سے باتیں کرتی۔ تو یہ جو وقتی طور پر معاملہ ٹھنڈا ہوا ہے، اس سے اب توجہ کہاں جائے گی؟ تجزیہ نگاروں کے مطابق اب ساری توجہ واپس غزہ اور فلسطین پر مرکوز ہو جائے گی، جسے وہ کہتے ہیں پوری مڈل ایسٹ کی دکھتی رگ۔ یعنی یہ امن بہت نازک ہے؟ بالکل، تجزیہ خبردار کرتا ہے کہ اگر یہ غزہ والا مسئلہ حل نہ ہوا، یہ نہ رکا، تو یہاں سے آگ دوبارہ کہیں بھی پھیل سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امریکہ اور ایران کے بیچ تو ایک محتاط قسم کی کنٹرولڈ کشیدگی ہوئی جو بظاہر ٹل گئی، لیکن اسرائیل اور ایران کے درمیان ایک زیادہ پیچیدہ سلگتی ہوئی صورتحال ہے جس کا محور شاید عدم استحکام پیدا کرنا ہے۔ جی بالکل، اہم نکتہ یہی ہے کہ فوری بحران شاید ٹل گیا ہو، لیکن جو بنیادی خطرات ہیں وہ وہی ہیں۔ اسرائیل کی یہ مبینہ حکمت عملی اور فلسطین کا حل طلب مسئلہ، یہ دونوں چیزیں خطے میں کسی بھی وقت دوبارہ کشیدگی پیدا کر سکتی ہیں۔ اور ہاں، یہ تجزیہ ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتا ہے کہ دہشت گردی کی جو روایتی تعریف ہے وہ بعض حالات میں ریاستوں کے اقدامات پر کیسے لاگو ہو سکتی ہے۔ اس تجزیے کی روشنی میں ایک آخری سوال، اگر ریاستیں واقعی ایسی حکمت عملیاں اپنا رہی ہیں جیسا کہ تجزیہ اشارہ کرتا ہے، خاندانوں کو دھمکانا، جیلوں جیسے اداروں کو نشانہ بنانا، تو مستقبل میں اس خطے کے غیر ریاستی عناصر یعنی مختلف گروپس وہ ان طریقوں سے کیا سیکھ سکتے ہیں یا انہیں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ یہ غور طلب بات ہے۔